اس دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت ڈالو ذرا، پتہ چل جائے گا۔ کون کون یہ چاہتا ہے کہ اللہ پیسے کے بغیر میرے کام بنائے؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ اور قسم کھا رہا ہوں میں اللہ کی، اگر تم نے وہ کر لیا تو اللہ تمہیں بغیر مال کے پال کے دکھائے گا۔ اپنے مال کے 6 حصے کرنے ہیں آج کے بعد، جو گھر میں پیسے آئیں گے اس کے 6 حصے کرنے ہیں۔ جس بندے نے مجھے وصول کیا تھا، جنید غنی نے، وہ مجھ پر پیسہ خرچ کرتا تھا۔ میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کچھ عرصے بعد تمہیں روپے پیسے کی ضرورت سے اللہ آزاد کر دے گا۔ یہ سن لو جی، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، اپنے اپنی آنکھوں سے دیکھا، خالی جیب میں سے پیسہ نکال رہے ہیں۔ لوگوں کی غیبت کرنا بند کر دو، اللہ کی قسم تمہاری ایک بات کسی اور تک نہیں پہنچے گی۔ انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا ہوگا تو پریشان ہو جائے گا۔ اس دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت ڈالو ذرا، پتہ چل جائے گا۔ کسی اور کی محبت ڈالو، ہمیشہ کا روگ، ہمیشہ کی پریشانی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ میرے دوست، اللہ آپ کا بیٹھنا قبول کرے۔ کون کون یہ چاہتا ہے کہ اللہ پیسے کے بغیر میرے کام بنائے؟ ہاتھ کھڑا کرو، سوچ لو۔ اچھا ٹھیک ہے جی، سب چاہتے ہیں۔ میں تمہیں ایسا اب نسخہ دے دیتا ہوں۔ بھائی جنید صاحب آپ نے بڑی تقریریں کی، بڑی پھڑے ماری، تو اب آپ طریقہ بھی بتا دیں۔ میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں، اور قسم کھا رہا ہوں میں اللہ کی، اگر تم نے وہ کر لیا تو اللہ تمہیں بغیر مال کے پال کے دکھائے گا۔ ٹھیک ہے، اب غور سے سننا میری بات۔ مولوی صاحب، وہ قرآن کی کون سی آیت ہے جس میں اللہ نے مال خرچ کرنے کے 6 طریقے بتائے ہیں کہ اس پہ خرچ کرو، اس پہ خرچ کرو، اس پہ خرچ کرو، مساکین پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو؟ ایک آیت ہے، کوئی حافظ اگر ادھر بیٹھو، آپ کو یاد آ رہا ہے؟ ذرا بتاتے جاؤ۔ پہلے کس کا نام لیا؟ سب سے پہلے اپنے مال کے 6 حصے کرنے ہیں آج کے بعد، جو گھر میں پیسے آئیں گے اس کے 6 حصے کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، غور سے سن لو۔ جو گھر میں پیسے آئیں گے اس کے کتنے حصے کرنے ہیں؟ 6 حصے کرنے ہیں۔ سب سے پہلے کس پہ خرچ کرنا ہے؟ فقراء پہ خرچ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے کس پہ خرچ کرنا ہے؟ پھر کس کا نام لیا؟ پھر مساکین کا، جو مسکین ہیں بیچارے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کا نام لیا؟ ہاں، یہ عاملین کون ہوتے ہیں؟ جو اچھا، یہ وہ والی آیت ہے جس میں گردن چھڑانے والوں کا بھی ذکر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر جو کسی نیک مقصد میں اپنے مال کو، آپ کے مال کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں نا، ان پر علماء سے پوچھ لینا عاملین کس کو کہتے ہیں۔ یہ تیسرے لوگ ہیں جن پر خرچ کرنا ہے۔ چوتھا کون ہے جی؟ ہاں، جن کو دین کے قریب کرنے کے لیے، یعنی جب اللہ کے راستے میں، یعنی جو قریب آ رہا ہو اس پر خرچ کرنا، جو دین کے قریب آ رہا ہو اس پر خرچ کرنا۔ یہ نہیں کہ دعوت دینے گئے تو اسی کے گھر میں کھانا شروع کر دیا۔ جی ہاں جی، میرا ایک دوست ہے، وہ تو یہ کرتا ہی کرتا ہے، میں اس کو سمجھاتا ہوں نہ کیا کر۔ وہ جس کے گھر جاتا ہے، سر ہم بیٹھے ہوئے چائے منگوا لیں گھر سے، اندر سے، جس کو دعوت دینے گئے ہیں اسی کے گھر سے چائے منگوا لی۔ جس بندے نے مجھے وصول کیا تھا، جنید غنی نے، وہ مجھ پر پیسہ خرچ کرتا تھا، اتنا کہ میں شرم کے مارے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا میں کیا کہوں، میں اس کی ہر بات مان لیتا تھا، وہ مجھ پر خرچ کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، 4 ہو گئے۔ 5واں، جو قیدی ہوتے ہیں، جو عدالتوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، جن پر قرض چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، وابن السبیل، اور جو اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں۔ 6 تو یہ ہو گئے۔ اپنے مال کے کرو 7 حصے، اور 7واں حصہ گھر والوں پر۔ اب یہ بات تو بڑی، پھر سمجھ رہے ہو کہ پاگل ہونا؟ ہاں، کوئی گل نہیں، میرے نبی نے اللہ کا ذکر ایسے ہی کرنے کو کہا کہ لوگ تجھے پاگل ہی سمجھیں، تو پاگل بھی اگر سمجھ رہے تو کوئی بات نہیں۔ اپنے مال کے کرو 7 حصے، اور اگر تم نے اس طرح مال خرچ کر لیا، میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کچھ عرصے بعد تمہیں روپے پیسے کی ضرورت سے اللہ آزاد کر دے گا۔ اگر نہ کیا تو مجھے پکڑ لینا۔ یہ بات مجھے مولانا سعید احمد خان صاحب کے توسط سے کسی نے بتائی ہے۔ ایک آدمی نے کہا، مولانا یہ آپ زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ انہوں نے بولا، قرآن کی یہ آیت ہے، ان 6 لوگوں پر خرچ کر کے 7واں حصہ گھر والوں کو دے دو، اگر میرے ہی والا حال نہ ہوا تو مجھے پکڑ لینا۔ یہ سن لو جی، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، اپنے اپنی آنکھوں سے دیکھا، خالی جیب میں سے پیسہ نکال رہے ہیں۔ پھر کچھ بات بنے گی نا، پھر مزہ بھی آئے گا زندگی گزارنے کا۔ ابھی تو اللہ سے لینا سیکھا ہی نہیں، کچھ دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کرتا کیا ہے۔ ہاں، لوگوں کی غیبت کرنا بند کر دو، اللہ کی قسم تمہاری ایک بات کسی اور تک نہیں پہنچے گی۔ کر کے تو دیکھو، پیٹھ پیچھے لوگوں کی بات کرنی بند کر دو،
ہاں تم قتل بھی کر دو گے کسی کو پتہ نہیں چلے گا, کرنا نہیں خدا کے واسطے. ہاں سیال کوٹیوں کہ پتہ چلے کل کو یہ بات بھی فیس بک پہ چڑھی ہوئی ہو کہ جنید جمشید کہہ رہا ہے قتل کر دو. آج کل تو تمہارے بھائی کے پیچھے سب پڑے ہوئے ہیں نا. میرے لیے دعا کون کون کر رہا ہے, یا چلو میرے لیے دعا کون کون کرے گا, کرو گے نا؟ ہاں ٹھیک ہے, یہ کر کے دیکھو تمہاری زندگی کیا بن جائے گی, اتنا مزہ آئے گا زندگی گزارنے کا.